ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ ناظم جمعیت رفیق محترم شیخ فاروق احمد عمری صاحب حفظہ اللہ، میرے رفیق کار شیخ جنید مدنی حفظہ اللہ، عبد المنان صاحب مفتاحی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہ کرنا ایک بندے کی بدنصیبی کی علامت ہے۔ ہم اللہ کے اس انعام پر کہ اس نے ہمیں دین کے واسطے سے اکٹھا کیا شکر گزار ہیں، شکر بجا لاتے ہیں، اور رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ جس طرح اس نے یہ نعمت کی ہم پر، اس نعمت کی قدردانی کر کے ہم اس کے فرما بردار بنے، شکر کا اپنی طاقت کے مطابق حق ادا کرنے والے بنے، یعنی ہمارے اس اجتماع سے ہم دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل کریں۔ اس کے بعد میں اس مسجد کے اور جمعیت کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اہم اور مفید موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور اس پروگرام کو ہمارے دین اور دنیا کے لیے مفید بنائے۔ محترم حاضرین، آپ نے دو بڑے شاندار، جاندار، پرمغز خطابات سنے۔ پہلا، جنت قربانیاں مانگتی ہے، دوسرا، مثالی خاتون۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان دونوں کے بعد کیا معاملہ لیا جائے، کون سا موضوع لیا جائے، تو ذہن میں یہ بات آئی کہ اس موضوع کو لیا جائے جو ان دونوں موضوعات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ میں تکمیل نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں کے ساتھ مربوط بات ہو، خواتین کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی۔ جنت کے لیے قربانی آدمی کیوں دے؟ ایک خاتون، مثالی خاتون کیوں بنے؟ کیا باعث اور محرک ہونا چاہیے اس کے اندر جس کی وجہ سے وہ اس کام کے لیے اپنے اندر داعیہ اور جذبہ پیدا کرے؟ اس کا ایک عنصر اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، جس میں بذات خود جنت بھی ہے، کہ جنت پر یقین ہو۔ ہم اور آپ جنت اور جہنم کا ذکر سنتے ہیں، کون ہے جو نہیں جانتا، لیکن ہمارے اور آپ کا رد عمل اس ایمان اور اس سے متعلقہ آیات و احادیث کو سننے کے بارے میں وہ نہیں ہوتا جو عہد اول کے صحابہ کرام کا ہم سنتے ہیں۔ ان کا رد عمل اور ہمارا رد عمل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دو ندی کے دو کنارے ہیں، بالکل جدا جدا، جو کبھی ملتے نہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو بار بار زبان رسالت صادق و مصدوق سے جنت کی بشارتیں سن چکا، لیکن وہ ایک لمبی گفتگو کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ قیامت کے دن رب العالمین مجھے برابر سرابر چھوڑ دے، جنت نہ دے جہنم سے بچا لے۔ جنت نہ دے چلے گا، جہنم سے بچا لے۔ یہاں میں یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنت قربانیاں مانگتی ہیں، جنت کے حصول سے زیادہ اہم ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جہنم سے بچ جائیں۔ وہ کتنی بھیانک ہے، اس کا تذکرہ ہوتا تھا تو صحابہ کرام مجلسوں میں ہچکیاں بن جاتی۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ وہ بات جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو تم بہت کم ہنسو گے، روتے ہی رہو گے۔ اور پھر آپ نے جہنم کے کچھ مناظر بیان کیے، حقائق بیان کیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ اپنے سروں کو اپنے گھٹنوں میں دے کر
ہچکیوں سے رونے لگے، میں نے ایسا منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سنن وغیرہ کی ایک اور روایت ہے جس میں کچھ اضافہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتت السماء وحق لها ان تئت، آسمان چرچرا اٹھا اور اس کا حق ہے کہ چرچرائے۔ ما فيها موضع 4 اصابع او 3 اصابع او كما ورد في الحديث، ہاں، الا وفيها ملك راكع او ساجد او قائم، کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ چرچرائے۔ اس میں 4 یا 3 انگلیوں کی جگہ بھی ایسی باقی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو جو سجدہ نہ کر رہا ہو، رکوع نہ کر رہا ہو، قیام نہ کر رہا ہو۔ ہاں، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم الى السوق وما تلذذتم بالنساء على الفرشات على فرشكم او على الفرشات، کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو تم ہنسو گے بہت کم اور روتے رہو گے اور اپنی بیویوں سے بستروں پر لذت حاصل کرنا چھوڑ دو گے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، اور میدانوں میں نکل جاؤ گے، تجرون الی اللہ، اللہ کے سامنے روتے گڑگڑاتے رہو گے۔ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ۔ اس میں ایک جملے کے تعلق سے بعض محدثین کا کہنا ہے کہ اضافہ ہے، لیکن پوری روایت ثابت ہے اور مضمون اس کا ثابت ہے۔ غور کیجئے کہ ہمیں اگر علم ہو جائے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں علم ہو جائے تو ہم ہنسنا چھوڑ دیں یا کم سے کم بہت کم کر دیں، روتے رہیں گے اور ہم ہنس زیادہ رہے ہیں۔ آج ہم ہنستے زیادہ ہیں، روتے کم ہیں، اس کا مطلب ہمارے علم میں کمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث میں یہ بھی بیان کیا کہ لولا اللہ تدافنوا، اگر ایسا نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر کی وہ چیخ و پکار تم سن لو جو میں سنتا ہوں۔ اگر ہم نے قبر کے عذاب کی چیخ و پکار سن لی تو مردوں کو دفن کرنا خوف اور دہشت کے مارے ترک کر دیں گے۔ وہ دن آنے والا ہے جب یہ پوری دنیا فنا ہو جانی ہے، یہ زمین آسمان، یہ ساری چیزیں جو نعمتیں ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے، میں نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی جو ہر جمعہ کو پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعہ میں عیدین میں، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ۔ اس سورہ غاشیہ کی ابتدائی آیتیں میں نے پڑھی، ہل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس ڈھانپ لینے والی بات کی خبر آئی، یعنی قیامت کی بات جس کی ہولناکیاں ساری چیزوں کو، پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ہاں، اس کا ایک منظر سورہ حج کی ابتدائی آیتوں میں دیکھیے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا کے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، بچنے کی کوشش کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، یہ ٹلنے والا نہیں ہے، افسانہ اور کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے، ہم مانے یا نہ مانے ہو کر رہے گا۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا، جب تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے، دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ یہ صرف انسانوں کی بات نہیں، دنیا کا کوئی جانور اور حیوان کوئی بھی ہو، دنیا میں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مائیں سب سے پہلے اپنے بچے کو سمیٹتی ہیں، بچاتی ہیں کہ اس خطرے سے ہمارا بچہ محفوظ ہو جائے، اگر میں بھی شکار بن جاؤں چلے گا، میرا بچہ محفوظ رہے۔ قیامت کی دہشت اتنی زبردست ہوگی کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہوگی۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا، اور ہر حاملہ، ہر مادہ جو حمل سے ہوگی وہ اپنا حمل گرا دے گی دہشت کے مارے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے تو محسوس ہوگا کہ وہ نشے میں ہے، مدہوش ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، مدہوش اور مستی اور متوالے نہیں ہیں، مستی میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہوگا۔ میں جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں سورہ حج کی ان آیتوں کے آگے ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جو ہے جدال کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، جہالت کے ساتھ دین اختیار کرتے ہیں، عقیدہ اختیار کرتے ہیں۔
اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے بھاگے چلے جاتے ہیں. علم بھی غلط، عمل بھی غلط، منہج غلط، عقیدہ غلط. ہاں یہی ہے ان کے عذاب کا شکار ہونے کا سبب. آگے کی آیت میں مزید آپ سورہ حج میں پڑھیے کہ وہ اس کے لیے اللہ نے مقدر کر دیا ہے شیطان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ ہے، وہ شخصیت ہے جس کے لیے یہ نوشتہ تقدیر میں طے ہو چکا ہے کہ جو اس کے پیچھے چلے گا وہ اسے جہنم کی عذاب، اسے گمراہی میں ڈالے گا اور جہنم کی آگ کی طرف لے جائے گا. حل اتاک حدیث الغاشیہ، ڈھانپنے والی ہے خبر تمہارے پاس آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے پاس آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں عمر فاروق روتے تھے، ابو ذر غفاری نے خطبے کے دوران ان آیتوں اور تذکروں کو سنتے ہوئے آواز سے روتے روتے آواز نکلی، یا لیتنی کنت شجرۃ تُعْضَبْ، کاش کہ میں درخت ہوتا، کاٹ دیا جاتا، انسان نہ ہوتا. ہم پر فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل لوگ اہل علم بتاتے ہیں. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، یہود و نصارہ کے ضمن میں سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے گناہوں کے برداشت میں کیا کیا کیا. اس میں ایک چیز ہے کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دل کی کئی بیماریاں ہیں، ان میں سب سے بدترین، سب سے بری بیماری، سب سے خطرناک جو ہمارے اور آپ کے لیے وہ بیماری ہے کہ ہمارا دل قساوت کا شکار ہو جائے. قساوت کا مطلب سختی کا شکار ہو جائے. کیسے سختی؟ دل سخت کس کو کہتے ہیں؟ وعظ و نصیحت کی باتیں اثر نہ کریں، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا. ہاں صحابہ کرام پگھل جاتے تھے، ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے تھے، خوف اور دہشت کا عالم طاری ہوتا تھا، گناہوں سے توبہ کرتے تھے، رونے گڑگڑانے لگتے تھے. عثمان غنی قبر پہ جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی. سوال پوچھا جاتا کہ یہاں آپ اتنا روتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا یہ آخرت کے سفر کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں معاملہ ٹھیک ٹھاک رہا تو آگے اچھی امید ہے، اور یہاں بھی گڑ گیا آگے بھی خطرہ ہے. حضرت عثمان کہہ رہے ہیں آخرت کی بات حدیث الغاشیہ سے پہلے یہ پہلا مرحلہ ہے، جو مر گیا آپ اور ہم جس دن مریں گے ہماری قیامت قائم ہو گئی، مما تک قامت قیامت ہو وہ منزل. بلکہ میں تو کہتا ہوں اس سے پہلے بھی غور کرنے کی بات ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کو جو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں وہ یا تو آزمائش کی شکل میں ہوتے ہیں، یا آزمائشیں ہوتی ہیں، یا پھر جو ہے اللہ کا عذاب اور مکافات عمل ہوتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. آج تھوڑی دیر کے لیے سرسری غور کیجئے کہ گھر سے لے کے عالمی سطح تک مسلمانوں کے کیا حالات ہیں. کون سی مصیبت اور پریشانی ہے جس نے مسلمانوں کا پتہ نہ پوچھا ہو؟ ہاں کس معاملے میں ہمارا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہر خوف اور خطرہ ہمارے گھر کی طرف آ رہا ہے. گرفتاریاں، بے روزگاریاں، پریشانیاں، حرام خوریاں. ہاں مثالی عورت آپ نے سنا، اور اسی میں غیر مثالی عورتوں کا بھی ذکر آیا. ہماری خواتین مثالی ہیں یا غیر مثالی ہیں؟ ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں یا نہیں ہیں؟ معاملات سب ٹھیک ٹھاک ہیں یا نہیں ہیں؟ تو سوچنے والی بات ہے. اگر ہمارا دنیا میں معاملہ ایسا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، فلسطین میں، بوسنیا میں، ہندوستان کے مختلف شہروں میں جگہ جگہ چھاپے پڑتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، قتل ہوتا ہے، جائیداد لوٹ جاتی ہے، آگ سے جلا دیا جاتا ہے، کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں بیماری آ رہی ہے، کہیں دوسری مصیبتیں آ رہی ہے، دعا کر رہے ہیں، یہاں سے لے کے حرام تک قنوت سے قنوت نازلہ پڑی جا رہی ہے، فرق نظر نہیں آتا. تو علامتیں بتاتی ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یعنی دنیا کا عذاب ہے. اگر دنیا میں عذاب مل رہا ہے تو غور کرنے کی بات ہے کہ کیا مرنے کے بعد قبر کشادہ ہو جائے گی، جنت کی کیاری بن جائے گی؟ اور اگر وہاں معاملہ بگڑا تو کیا آگے ہم ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ ایک مسلمان کے لیے دنیا کے فلسفے، باتیں، علمی صلاحیتیں اور ساری چیزیں کنارے ہو جاتی ہیں جب وہ جنت اور جہنم کا تذکرہ سنتا ہے. حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے تھکے ماندے، ذلیل و خوار ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، عاجزی اختیار، جیسے نماز میں آدمی رب کے سامنے جھکا ہوتا ہے. سارے کے سارے وقت کا بادشاہ اور فرعون و نمرود ہی کیوں نہ ہو، ابو جہل ابو لہب ہی کیوں نہ ہو، سب کے سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے. یہ وہ دن ہوگا جس کے بارے میں قرآن اور بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ساری زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان سب کے سب اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. بخاری وغیرہ کی روایت میں اس کے تذکرے کے بعد ہے اللہ کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. اين ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟
ऐन المتکبرون, तकब्बुर करने वाले, अपने आप को बड़ा बताने समझने वाले कहां हैं? जुल्म और जब्र करने वाले कहां हैं? आज किसी का हुक्म नहीं चलेगा, सिर्फ रब का चलेगा। ये वो दिन होगा मालिक यौमिद्दीन, जहां फरिश्ते सफ लगाकर खड़े होंगे। यौम यक़ूमु रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून, उस दिन फरिश्ते और रूहुल अमीन सफ लगाकर खड़े होंगे, वो बात नहीं करेंगे, जबान को खोलेंगे नहीं। इल्ला मन अज़िन लहु रहमान, सिवाय उसके जिसको रहमान इजाजत दे। वक़ाल सवाबा, और वो दुरुस्त बात कहेगा। अंबिया के पास लोग जाएंगे, हदीस शिफात सुना है, वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं तफसील में जाऊं। अंबिया कराम माजरत करेंगे, आज मेरा परवरदिगार इतना गज़बनाक है कि ना पहले हुआ ना बाद में होगा, मैं अपनी फला गलती को याद कर रहा हूं, नफ्सी नफ्सी नफ्सी, मेरा नफ्स मेरा नफ्स। कौन कहेगा? अंबिया। और दूसरों का नक्शा खींचा, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अखी, उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबी, अपने माँ और बाप से भागेगा, व साहिबतिही व अखी, अपनी बीवी और बच्चों से भागेगा। जिनके लिए दुनिया में कुर्बानियां देने की बात करता है, जिनके लिए दुनिया में हलाल हराम की तमीज होता है, उनके आराम के लिए आखिरत को के बजाय दुनिया को तरजीह देता है, वो क़यामत के दिन भागेंगे। कोई अपने सगे भाई को, अपने बाप को, अपने बेटे को एक नेकी नहीं देगा। एक नेकियां कौन देगा? जिसकी आप गीबत करते हैं। जो आपकी गीबत करता है ना, वो जिससे आप नफरत करते हैं, अपनी नेकियां उसको देंगे। दुनिया में बुराई करते हैं, क़यामत के दिन चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, जुल्म किया, यहां उसको परेशानी है। क़यामत के दिन लगेगा कि ये और जुल्म करता तो अच्छा होता, सारी इसकी नेकियां मुझे मिल रही है। तो बाप भाई से भागेगा, दोस्त का दुश्मन बन जाएगा। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। गहरे दोस्त, जो दुनिया में गहरे जानी दोस्त हैं, वो क़यामत के दिन आखिरत के एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय मुत्तकियों के। वजूहुन यौमइज़िन खाशिआ, चेहरे आजिज़ी के साथ झुके हुए होंगे, जिल्लत का एहसास होगा। आमिलतुन नासिबा, काम किए हुए और थके हुए होंगे। इसका दो माना बताया कि बड़ी मेहनत और मुशक्क़त दुनिया में की होगी और थकन का एहसास होगा। और भी माना मैं जो बयान करना चाहता हूँ, एक माना ये हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की तफसीर के मुताबिक कि दुनिया में बड़ी मेहनत की होगी, ज़िक्र और अस्कार किया, हज किया, ज़कात दिया, ये किया वो किया, बहुत सारे काम, लेकिन फिर भी थकन के शिकार हैं। यानी शरीयत पर अमल किया भी तो गलत तरीके से किया, गलत मनहज पर किया, तौहीद की बजाय शिर्क किया, सुन्नत की इत्तिबा की बजाय बिदअत की, नबी की मोहब्बत का दावा तो किया लेकिन मोहब्बत उस तरीके से नहीं की जैसे कुरान हदीस ने बताया, जैसे सहाबा ने किया। जुलूस निकाला, या रसूल अल्लाह का नारा लगाया, महफिल मिलाद मुकर्रर की और ऐसी चीजें की जो अल्लाह के रसूल ने मना किया है, वो काम किया। अल्लाह के घर में कह रहा हूं, किसी को तंज करने के लिए नहीं। अगर ऐसे लोग सुने तो गौर करें, यह आपकी मोहब्बत नहीं, अल्लाह के रसूल के साथ नफरत है, इसलिए कि आप मुखालफत कर रहे हैं दीन की। और ऐसे लोग बहुत अस्कार कर रहे हैं, बिदअती तरीके पे जिक्र कर रहे हैं, बिदअती तरीके पे दीन मान रहे हैं, शिरकिया अमाल कर रहे हैं, दीन समझकर मेहनत कर रहे हैं। थकन तो होगी, अमल का कोई एतबार नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि क्या है, फजअलनाहु हबाअन मंसूरा वाली आयत, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा, कि ये जो कुछ अमल किए होंगे उनकी तरफ हम मुतवज्जे होंगे और उनको उड़े हुए गुबार, गर्दो गुबार की शक्ल दे देंगे, कोई वजन नहीं होगा। आमिलतुन नासिबा वाला जो जुमला है, इस पर मैं आगे बात करना चाहता हूं कि ये हमको उभारता है कि पहले तो दीन सीखें, दीन पर अमल करें तो सही दीन सीखें। ये जो आजकल कुछ लोग रवैया कह रहे सब सच्चे हैं, सारे मजहब हक हैं, सारे धर्म सच्चे और अच्छे हैं, ये अल्लाह के पास नहीं चलेगा। आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, मेरे अब्बा ऐसे थे, इतने लोग ऐसा मानते हैं, ये दलील नहीं है। अल्लाह और रसूल, अभी आपने सुना, बुनियाद कुरान और हदीस है, वो देखा जाएगा। ये हम आगे बात करते हैं। आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, ये जो थका हारा आएगा बिदात पर मेहनत करने के बावजूद, अल्लाह कह रहा है तस्ला नारन हामिया, वो भड़कती हुई आग में दाखिल होगा, झोंका जाएगा। हामिया जो इंतहाई दर्जे की, हद दर्जे की तेज आग होगी। ये कौन सी आग है? दुनिया की आग में आप बोलते हैं कि इतने दर्जा हरारत पे चले जाए तो ये उसका आखिरी दर्जा है।
جہنم کی آگ کے متعلق صحیح حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی آگ کے درا جہنم کی آگ کو نہ سمجھو، یہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا، 70 حصوں میں سے ایک جز یہاں دنیا کی ہے، 69 گنا زیادہ ہوگی وہاں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تارکول، ساؤتھ والے کول تار کہتے ہیں جس کو ہم ڈامر بھی کہتے ہیں، ڈامر سے زیادہ کالی ہوگی۔ صحابہ نے کہا کہ جلانے کے لیے تو اللہ کے رسول یہی کافی تھی، کہا ہاں لیکن فضلت، ہاں نار جہنم علی نارکم ب90 و60 جزءا، کہ یہ آگ جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ بڑھایا گیا ہے۔ اب یہاں ایسے کئی ہوتے ہیں، میں بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہوں اس لیے کہ قرآن نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہاں اللہ یہاں کوئی سوچ سکتا ہے کہ ارے اگر جہنم میں گئے تو جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ مصیبت بار بار جھیلی جائے تو عادت پڑ جاتی ہے، تو جھیلتے جھیلتے جھیلنے کی عادت پڑ جائے گی، مادہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس تصور کو قرآن میں کئی مقامات پر ہٹایا، ختم کیا۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کی کھالیں، ان کی چمڑیاں جھلس جائیں گی، جل کر کوئلہ ہو جائیں گی، ہم ان پر نئی چمڑیاں پیدا کر دیں گے، نئی کھال آ جائے گی۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ لا یخفف من عذابها، قرآن میں کئی جگہ مختلف سیاق و سباق میں اللہ نے کہا کہ ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی بلکہ ہر روز عذاب میں اضافہ ہوگا۔ موت کو پکاریں گے، ہاں یا مالکو لیقضی علینا ربک، اے مالک داروغہ جہنم، اپنے رب سے کہو ہمارا کام تمام کر دے، مار ڈالے، ہم کو ختم ہو جائیں۔ قال کلا انکم ماکثون، تم کو تو یہی ٹھہرنا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سورہ فاطر میں اللہ نے کہا لا یخزى علیہم فیموتوا، ہاں ویسترخون فیہا، اس سے پہلے کہا کہ اس میں وہ چیخیں گے، چلائیں گے جہنمی، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ پروردگار جہنم سے ہم کو نکال دے۔ اب ہم نکلنے کے بعد دنیا میں جا کر اس عمل سے جو دنیا میں پہلے کرتے تھے مختلف اور اچھا عمل کریں گے، ہاں اس دنیا سے اچھا عمل کریں گے۔ سلف میں سے میں نام بھول رہا ہوں، شاید مالک ابن دینار نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو تصور کیا کہ میں جنت میں ہوں، وہاں یہ ہے یہ ہے یہ ہے جو قرآن حدیث کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ میں نے پھر تصور کیا کہ میں جہنم میں ہوں، وہاں یہ دہشت کی چیزیں ہیں۔ تو میں نے پھر اپنے آپ سے پوچھا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ ہاں تو ایسا کریں گے۔ اور میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جہنم میں چلے گئے ہو تو کیا چاہو گے؟ کہا میں چاہوں گا کہ پھر سے دنیا میں جاؤں اور اچھا عمل کر کے جنت کے لائق بنوں، جہنم سے بچ جاؤں۔ تو کہا اے نفس، یہ موقع آنے کے بعد، جہنم میں جانے کے بعد یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں جو موقع ملا ہے اسی کو غنیمت مانو، سدھر جاؤ، گناہوں سے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو، صحیح عقیدہ سیکھو، صحیح منہج جانو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کا ڈر کوئی مطلب نہیں رکھتا، دنیا سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو کہا میں نے اپنے آپ سے کہا، وہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن جہنمی ہے، جہنم میں کہے گا کہ ہم کو نکال دے، دنیا میں جا کے اب اچھا عمل کریں گے، پہلے والے عمل کو چھوڑ دیں گے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنی مہلت نہیں دی کہ اس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا قرآن کی شکل میں، نبی کی شکل میں، قرآن اور حدیث کو جاننے والے علماء کی شکل میں ڈرانے والے بھی آئے، حجت پوری ہو گئی۔ اب اتنی عمر تم کو ہم دنیا میں جو ہم زندگی ہم نے پائی ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر حجت قائم ہو رہی ہے کہ موقع ملا ہے، آپ کھیل کود سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو، میکینک بن سکتے ہو، یہ سافٹ ویئر انجینئر بن سکتے ہو، کاروبار تجارت کر سکتے ہو، ڈرائیونگ کر سکتے ہو، تو قرآن حدیث کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ توحید کیوں نہیں جان سکتے؟ رسول کا طریقہ کیوں نہیں معلوم کر سکتے؟ یہ تو اللہ نے آسان کیا ہے ہر سیکھنے والے کے لیے، مرد ہو یا عورت۔ عذر نہیں چلے گا کہ ہم کو توحید نہیں معلوم تھی، ہم کو تیرا اسلام معلوم نہیں تھا، یہ نہیں چلے گا۔ جاہل ہو یا عالم، ہر ایک سے قیامت قبر ہی میں سوال ہوگا، تیرا رب کون تھا، تیرا دین کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث کیے گئے اس کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، کیا کہنا ہے، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ اس لیے ہر ایک کو یہ سیکھنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی آگ میں۔ میں بھائیوں، میں نے صرف آگ کا تھوڑا سا تصور، کتنی بھیانک ہے، وقت نہیں ہے،
قرآن کی مختلف آیتوں میں، سورہ اعراف میں، سورہ فرقان میں، سورہ ہمزہ میں اور دوسری جگہوں پر بتائیے یہ آگ کا بچھونا، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، احاطہ بہم سرادقہا، سورہ کہف میں کہا نیچے بھی ان کا آگ کا بچھونا ہوگا، اوپر سے اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا۔ سورہ حج میں کہا کہ قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کا کپڑا سلا جائے گا، وتصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے اوپر سے انتہائی کھولتا ہوا پانی، رارن حامیہ کا کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ یہ جہنم کی یہ ہولناکیہ قرآن و حدیث میں، ان میں ضعیف موضوع حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تصور کر لیں اگر ہم تو ہمارا دل دہل جائے، ہاں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائے، لیکن ہم یقین نہیں کرتے، ہاں ہم سن کے گزر جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمارا رد عمل الگ ہوتا ہے، یہ اگر جان جائیں تو یہ جو ابھی آپ نے سنا جنت کے حاصل کرنے کے لیے قربانیاں چاہیے، ابھی سنا ہماری خواتین کے تعلق سے کہ مثالی خواتین کی کیا صفات بیان کی ہیں، اتنی لمبی تقریروں کے بعد بھی جو چیزیں علم میں ہے ہم عمل کے لیے داعیہ اپنے اندر نہیں پاتے، اس لیے کہ ہم کو حقیقت میں وہ یقین اور ایمان ہے ہی نہیں۔ اگر یقین ہو جائے کہ یہ چھت 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں گر جائے گا تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ اگر یہ بات کوئی بتا دے جس پر ہم کو یقین ہو کہ معتبر خبر ہے کہ آدھے گھنٹے میں یہ چھت گر جائے گی، تو یہاں کوئی بچے گا، بیٹھے گا؟ ہاں خاص طور سے خواتین اپنے بچوں کے سلسلے میں کیا جذبہ رکھیں گی؟ جب یہ ہم یقین کریں تو بتائیے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن پر، اللہ تعالیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، نہیں ہے، رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں قیامت آنے والی ہے، دوبارہ زندہ کیے جانے والے، حساب کتاب ہونا ہے، جنت یا جہنم ٹھکانا ہے۔ تو اب مائیں بہنیں بتائیں جن کو یہ برداشت نہیں ہے کہ ان کے بیٹے کے سر میں کوئی چھوٹی سی چوٹ دے دے لڑائی کر لیتی ہیں، یہ برداشت ہوگا کہ جہنم کی ایسی بھیانک آگ میں جلائے جائے؟ یہاں کھانا پینا زقوم، سدید، انتہائی شدید کھولتا ہوا پانی، پگھلا ہوا تانبے کی طرح، اور کیا کیا ہولناکیاں ہوگی۔ ہاں آپ جنت کا ذکر سن رہے تھے، آخری جنتی جو سب سے ادنا ہے، شیخ نے ایک حدیث سنائی کہ ایک غوطہ دینے کے بعد کیا ہوگا جنت اور جہنم میں۔ ہاں مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث ہے کہ آخر میں سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا، جہنم سے نکالنے کے بعد مرحلہ گزر کے تو داخل ہونے کے بعد وہ کیا کہے گا؟ سب سے آخری، سب سے ہلکا، ادنا، حدیث میں ہے کہ ادنا منزلتن، کہ سب سے ہلکے درجے والا ہوگا قیامت کے دن جنت میں، وہ کہے گا جنت میں داخل ہونے کے بعد اعطی تو ما لم یعطى احد من العالمین، کہ مجھے وہ نعمتیں دی اللہ رب العالمین نے دی گئی ہے اس کی طرف سے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ سب سے ہلکا جنتی کہے گا مجھ کو سب سے زیادہ ملا، سب سے اچھا ملا۔ اس کے بالکل الٹ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ احون الناس عذابا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا شخص وہ ہوگا لرجل یوضع فی اخمص قدمہ جمرتان، کہ وہ آدمی ہوگا جس کے قدموں کے نیچے 2 آگ کے انگارے رکھے جائیں گے، یغلی بہما دماغہ، جس سے اس کے دماغ کی ہڈیاں کھولے گی، یرا انہ اشد الناس عذابا، اس کو ایسا لگے گا، خیال کرے گا وہ کہ مجھے جہنم کے سارے جہنمیوں میں سب سے بھیانک اور سخت عذاب دیا جا رہا ہے، وہو اہونہم عذابا، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا۔ بس تصور کر لیجئے جنت اور جہنم کا، ہاں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، دل نے سوچا، جہنم کا، ایسے ہی جنت کا، یہ جہنم کا معاملہ ہے کہ ہم اس کی ہولناکی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، انتہائی کھولتے ہوئے چشمے کے پانی پلایا جائے گا۔ ہاں اس کا میں تشریح میں نہیں جاتا، سدید جو سورہ ابراہیم میں کہا کہ اس کو سدید پلایا جائے گا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ انتہائی کھولتا پانی ہوگا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جہنم کے جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا انتہائی بدبودار پانی ہوگا اور انتہائی گرم بھی، جسے پیے اگر پیٹ میں ڈبل زبردستی ڈالے گا یا تجرعہ وما یکاد یسیغہ، قرآن کہتا ہے کہ اسے گھونٹ بنا کر وہ جب پیٹ میں ڈالے گا تو اسے سیراب نہیں کرے گا۔ ہاں اور سورہ حج کی آیت میں ہے کہ جب وہ پانی ڈالا جائے گا اس کے پیٹ میں تو اس کی کھالو یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، کہ اس کے ذریعے سے اس کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور اس کی کھالیں اور چمڑیاں گل جائیں گی، پگھل جائیں گی اس کی گرمی کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے،
کتنی خطرناک چیز ہے. اللہ رب العالمین میرے بھائیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، ہم کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اللہ نے اسی کو کہا. ہاں، لیس لہم طعام الا من ضریع، آگے کہا کہ ان کے لیے کانٹے دار درخت کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہوگا. یہ بھی بہت سخت زقوم کی طرح انتہائی بدمزہ، کڑوا، بدبودار. ہاں، لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ انہیں موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک سے بے نیاز کرے گا. یہ جہنم کا جنت کے تذکرے کے بعد میں نے تھوڑا سا ذکر کیا، تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں، گھڑی کم ہے. میں آگے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ حاصل کلام ہے کہ آپ اور ہم نے جنت اور جہنم کا ذکر سنا. اگر ایمان ہے، اگر یقین ہے، قرآن کو، حدیث کو، اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، ان کی باتوں کو سچا جانتے ہیں، تو ہمارے دل میں جنت کا شوق اور جہنم کا خوف پیدا ہونا فطری بات ہے. وہ صوفیہ بکواس کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جہنم کے شوق اور جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرنا اللہ کی خوشنودی کے لیے. یہ اللہ فطری طور سے قرآن و حدیث میں بیان کر رہا ہے. اللہ کے رسول ڈراتے تھے، اللہ کے رسول شوق دلاتے تھے. نیچرل ہے. جہنم کا خوف اللہ کا خوف ہے، کیونکہ جہنم اللہ نے بنائی ہے، جہنم میں ڈالنے والا اللہ ہے. جہنم کے ڈر سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ وہ گنہگاروں کو عذاب دینے کی جگہ ہے. جہنم جنت کا حصول ہے، اس کا شوق، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ کی خوشنودی چاہنے کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ جنت بھی اللہ کی ملکیت ہے، وہ اپنے پسندیدہ اور مقرب بندوں کو اس میں داخل کرے گا. تو بہرحال اگر یہ ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ کیسے حاصل ہوگا. ہاں، ہمارے اندر جذبہ پیدا اگر ہو بھی گیا تو آپ نے سنا کہ قربانی کی ضرورت ہے، آپ نے سنا مثالی عورت بننے کے لیے علم کی، شریعت پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. تو کیسے؟ یہ میں نے اشارہ کیا علم کی. کون سا علم؟ کوئی بھی مولوی بیان کر دے، کوئی بھی روایت بیان کر دے. ابھی شیخ اہل حدیث ترانے اہل حدیث پڑھ رہے تھے، آتے نہیں ہیں ہم کو قصے نئے پرانے. آج کل دین کے نام پر وہی چل رہے ہیں بقول مولانا ابوالکلام آزاد کہ عوام میں وہی سکے زیادہ رائج ہیں جو کھوٹے ہیں. نقلی نوٹ اور روپیہ ہو تو حکومت گرفتار کر لیتی ہے. آپ نقلی دین پر عمل کرو گے تو اللہ قبول کر لے گا. ہر سال ہر جمعہ میں اللہ کے رسول پڑھتے کل محدثۃ بدعہ. ہر دین میں نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. تو ایسے ہی پڑھتے تھے اللہ کے رسول بلا مقصد صحابہ کے سامنے. یہ آپ کا بار بار پڑھنا اس کی اہمیت کو یاد دلاتا ہے، دماغ میں بٹھاتا ہے کہ ہم کو دین کا مصدر اور دین کو کی شفافیت کا لحاظ رکھنا ہوگا. ہاں، وقت بہت کم ہے. اس بارے میں آپ ہمارے علماء سے منہجیت اور اسلام کی بنیادوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں. میں اختصار کے ساتھ کچھ بات کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علم کہتے ہیں کہ پورا قرآن تمام آسمانی کتابوں کا فیصل ہے، خلاصہ ہے، مجموعہ ہے. صحیح باتوں کو اور غلط باتوں کو رد کر دینے والا. فیصل جو کہا مہیمن قرآن نے کہا. تو قرآن جامع ہے سابقہ شریعتوں کا اور قیامت تک کے سارے مسائل کے سلسلے میں رہنمائی کا. اور وہ محفوظ رکھا اللہ نے. کس کے لیے محفوظ رکھا؟ ہمارے اور آپ کے لیے، ساری کائنات کی ہدایت کے لیے. اس کا کتنا زبردست انتظام کیا آپ تاریخ پڑھیے. قرآن اتنی مشکلوں سے دنیا کے اعتبار سے اللہ کے بندوں نے قربانیاں دے کر قرآن و حدیث کو محفوظ رکھا. ہم کو پڑھنے سیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے تو کتنے افسوس، بدبختی اور محرومی کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے وہ پچھلی کتابوں کا مجموعہ خلاصہ ہے. سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے. اور سورہ فاتحہ میں جو آیت پڑھی جاتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اہل علم سے نقل کر کے کہ یہ آیت سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ اس آیت میں بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کر رہا ہے کہ عبادت اور استعانت، لا الہ ایاک نعبد لا الہ الا اللہ کی ترجمانی ہے، و ایاک نستعین لا حول ولا قوت کا معنی دیتا ہے کہ مدد مانگتے ہیں، صرف عبادت کرتے ہیں صرف تیری، کہ الہ تو ہی ہے، عبادت کے لائق تو ہی ہے. اور مدد صرف تجھ سے مانتے ہیں اس لیے کہ یہ مانتے ہیں کہ ساری کائنات کا نظام تو ہی چلاتا ہے، رب تو ہی ہے، طاقت تجھی کو ہے، کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں.
یہی انسان کی زندگی کے مقصد کا خلاصہ ہے، ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ایک بندہ اس پر پورا اتر گیا تو زندگی اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا. اسی کے لیے تو پیدا کیا. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی کر رہے ہیں. اللہ کے علاوہ دوسری جگہوں پر جو ہے مشکل کشائی، حاجت روائی کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں. ان سے استمداد، استغاثہ، ان کو پکارنا، ان سے دعا کرنا، ان کے نام کی نظر و نیاز کرنا، غیر اللہ کے نام پر وہ چیزیں کرنا جو اللہ کا حق ہے، یہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. مذاق اڑایا ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے گستاخی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ کہہ رہے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، وہ سمجھے ہی نہیں ہے. آج مسئلہ یہی ہے. حضرت شیخ محمد بن الوہاب نے ایک کتاب میں مسئلہ نکالتے ہوئے وہ ابو طالب کے معاملے میں جب اللہ کے رسول نے ان سے کہا کلمہ پڑھ لو آخری وقت میں اللہ کے پاس حجت پیش کروں گا، تو ابو جہل اور اس کے ساتھی نے کہا تھا کہ کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے. اس سے ایک مسئلہ نکالا کہ برا ہو اس شخص کا آج جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور لا الہ الا اللہ کا مطلب اتنا بھی نہیں سمجھتا جتنا ابو جہل سمجھتا تھا. ابو جہل یہ معنی سمجھتا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ مان رہا ہے وہ باپ دادا کے دین کو نہیں مانتا، دوسرا قانون نہیں مانے گا، اس کے سامنے بزرگوں کی اور اس کی بات نہیں چلے گی، اللہ کی بات مانے گا، رسول کی مانے گا. یہ ابو جہل سمجھتا تھا، جس کو جہالت والا کہہ رہے ہیں ہم. اور آج مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے. ہم بیان کریں تو دشمنی، ناراضگی ہو جاتی ہے. کیا بیان کر رہا ہے؟ ارے بھائی یہی اللہ نے کہا ہے، یہی تمام رسولوں نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین ماننے والے بھی بہت سارے منہج اور طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہاں صوفیت ہے، رافضیت ہے، بہت سارے فرقوں میں خارجیت ہے، اعتزال ہے، اللہ کی اسماء و صفات کے سلسلے میں انحراف ہے، آخرت اور غیبیات کے سلسلے میں اہل سنت یا قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے معلومات کے خلاف ان کا عقیدہ ہے. کہیں تقلید شخصی ہے، اللہ کے رسول کی بات آ گئی کہتے ہیں ٹھیک ہے مانتا تو ہوں کہ سنت ہے، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن میرے امام کے قول کے خلاف ہے، کیسے مانوں؟ کیا یہ بھی صحیح ایاک نعبد و ایاک نستعین کے کہنے میں سچے ہیں؟ ٹائم نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، صرف 3-4 منٹ بچے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اللہ نے ہم کو سکھایا کہ جب تم یہ عہد و پیمان کر رہے ہو کہ اللہ تو رب العالمین ہے، تو الرحمن الرحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے، ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات اور خوبیاں سمٹتی ہیں معنوی اعتبار سے. علامہ ابن قیم اور علماء نے بیان کیا. اور اس کے بعد تم نے یہ اقرار کیا کہ تیری عبادت کرتا ہوں، تیری عبادت، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، یہ تم نے اقرار کر لیا. اب تم یہ مانگو اللہ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اتنا کافی نہیں ہے، اب تم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور پھر اسی پر قائم رہنا ہے. نماز ایک آدمی پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے جھک رہا ہے اور کہہ رہا ہے سیدھا راستے کی ہدایت دے، تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدھا راستہ دکھا، یہاں یہ معنی بھی ہے کہ سیدھے راستے پر چلا، اس پر قائم و برقرار رکھ. آلریڈی وہ نماز پڑھتے ہوئے تو اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے. ہاں ختم 15 منٹ. سب لوگ راضی ہیں؟ جزاکم اللہ خیرہ. تھوڑا سی بات کو اپنی جو میں نے سوچا ہے اس کو پورا کر لوں گا انشاءاللہ کم وقت میں. تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا ایاک نعبد و ایاک، خود اللہ نے دعا سکھائی کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. میں نے ابھی بہت جگہوں پر، شیخ فاروق کہہ رہے تھے تھوڑا مبالغے کے ساتھ، بہت جگہوں پر اس موضوع پر گفتگو کی، منہج، صحیح منہج اور غلط منہج. اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. علامہ ابن تیمیہ کا یہ قول میں نے جگہ جگہ پیش کیا کہ قرآن میں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کو یہ دعا سکھائی، ہم یہ دعا مانگے اہدنا الصراط المستقیم. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ دعا جو سورہ فاتحہ میں ہم کو اللہ نے سکھائی ہے آداب دعا کے ساتھ، یہ ہمارے لیے سب سے ضروری، سب سے مفید اور دنیا اور آخرت کے لیے سب سے اہم دعا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ اگر وقت کے وزیر بن جائیں، بادشاہ بن جائیں، یہ بن گئے وہ بن گئے، لیکن آپ کے پاس صراط مستقیم نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، تو ساری نعمتوں کے باوجود آپ سب سے زیادہ مسکین اور محروم ہیں. ہاں ابھی کل میں نے خطبے میں قول نقل کیا کہ اگر دنیا جنت کی ہو، سونے چاندی کی ہوتی اور آخرت خزف اور کنکر ریت کی ہوتی،
لیکن آخرت ہمیشہ اور رہنے والی اور یہ فنا ہونے والی. صرف اس ایک بنیاد پر دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو ترجیح دینا چاہیے، عقل کا تقاضا ہے. تو اب سوچئے کہ یہ فنا ہونے والی دنیا کنکر مٹی کی ہے اور آخرت سونے چاندی کی ہے. کیا قیمت ہے، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کی عورت جو ہوگی نا، اس کے سر پر دوپٹہ سر پر رکھنے کی جو لکڑی ہے، وہ لکڑی دنیا اور دنیا کے اندر کی تمام چیزوں سے قیمتی ہے. سوچئے ہم محل یہ وہ کیا کیا سوچتے ہیں دنیا میں، جنتی عورت کے سر کی لکڑی دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. بخاری وغیرہ کی روایت میں کہ ایک کمان کی جگہ دنیا اور دنیا کے مافیا سے بہتر ہے. تو دنیا اور آخرت میں کامیاب وہ سونے چاندی کی ارمان قابل تصور، اس کے مقابلے میں دنیا کیا ہے. تو اب دنیا کی ساری نعمتیں پوری دنیا میں مل جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی. ایک آدمی نے بہت کما لیا، اب یہاں کا رہنے والا کامن گاؤں کا کوئی آدمی پورے کامن گاؤں کو خرید لے، فرض کیجئے پورے بھیونڈی کو خرید لے. ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن مان لو خرید لے. پورا خرید لینے کے بعد بھی آپ مر جائیں گے، آپ کے ورثہ لڑیں گے، کون کس کا کتنا ہے، پھر ان کے ورثہ تقسیم ہوتا رہے گا. تو آپ کا کہاں رہا؟ آپ کا تو مال ہی نہیں رہا. تو دنیا میں جانا ہی ہے. ایک آدمی جھوپڑے میں بھی رہ رہا ہے تو یہ دنیا گزر جانی ہے. اصل مسئلہ آخرت کا ہے، اور آخرت کے سنوارنے کے لیے ضروری ہے صراط مستقیم. اس لیے ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم صراط مستقیم کو جانیں، پہچانیں اور اس پر قائم رہیں، اس مستقیم رہیں. اللہ نے ہم کو وہی دعا سکھائی، اور اللہ کے رسول اس دعا کے علاوہ بھی صبح شام کی اور بہت نمازوں کے بعد کی دعاؤں میں ہدایت کو مانگتے تھے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اور ایسی بہت سی دعائیں، موقع نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. تو ہدایت کا مانگنا سب سے اہم ہے. کیوں اہم ہے؟ میں نے ابھی سورہ حج کی آگے کی آیتیں پڑھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. ہاں کہ اللہ رب العالمین نے فلاں کو واسطہ اور وسیلہ بنایا ہے. کہاں بتایا؟ ہاں کفار مکہ کہتے تھے نا کہ یہ ہمارے معبودان وسیلہ ہے، واسطہ ہے. نصارہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور دوسرے لوگوں نے دوسری گمراہیاں. تو اللہ رب العالمین نے کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، کہ یہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہے. اللہ نے سوال کیا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ تم بولو کہ کیا اللہ کو تم وہ بات بتا رہے ہو جو اللہ کو زمین اور آسمان میں معلوم نہیں ہے. اللہ کو نہیں معلوم کہ یہ تمہارے سفارشی ہے، تم اللہ کو بتا رہے ہو. ایک معنی اور بھی علماء نے بیان کیا، ہمارے وسیلے بعض لوگ سنیں، ناجائز وسیلے والے، جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے، مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ ارے اللہ کے پاس بغیر واسطے کے جاؤ گے، بادشاہ کے پاس وزیر کے ذریعے جانا پڑتا ہے، مالک کے پاس مینیجر کے ذریعے جانا پڑتا ہے، فلاں جگہ فلاں چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی اور فلاں. کیا یہ مخلوق کے ساتھ اللہ کی مشابہت دینا صحیح ہے؟ بادشاہ ہم کو نہیں پہچانتا، اس لیے وسیلے کی ضرورت ہے کہ وزیر بتائے گا، شہزادہ یا ملکہ بتائے گا، وہ میرے کو پہچانتے ہیں، ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو وسیلہ بنائے، خواجہ اجمیری کو بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے، تو یہ آپ کو پہچانتے ہیں، اللہ نہیں پہچانتا. یہ بتائیں گے کہہ رہے تیرا یہ بندہ ہے، اس کے گھر میں اولاد نہیں ہے، اولاد دے دے. اللہ کو آسمان اور زمین کی وہ بات بتا رہے ہو. یہ لوگ مثال دیتے ہیں نا، دنیا کی مثال دیتے ہیں کہ یہاں وسیلے کے بغیر نہیں ہوتا، وہاں کیسے. وسیلہ جو ہے وسیلہ ہے، اللہ کے رسول جو ہیں وہ دین پہنچانے کا وسیلہ ہے. اور یہی دعا ہم کو سکھائی کہ صراط مستقیم کی ہدایت دے. کون سا صراط مستقیم؟ الذی انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. انعام والے کون ہیں؟ سورہ نساء میں کہا کہ اولئک ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا ہے یہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. اللہ نے انعام پر کن پر کیا؟ قرآن نے کہا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. نبی، انبیاء، صدیقین، شہداء. صدیقین میں سر فہرست ابو بکر ہیں. قرآن کے مطابق صراط مستقیم والے ابو بکر ثابت ہوئے. روافض قرآن کے خلاف ہیں، اور روافض کا ساتھ دینے والے بھی قرآن کے خلاف ہوئے. تو یہ صدیقین شہداء کا طریقہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بات سمیٹ رہا ہوں، صراط مستقیم کی ہم کو جاننے کی ضرورت کتنی شدید ہے.
ہاں نماز روزہ حج زکوٰۃ سب ضروری ہے، اس سے ضروری یہ ہے کہ صحیح علم اور عقیدہ سیکھیں، منہج سیکھیں. آپ کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، ساری نمازیں بیکار ہو سکتی ہیں، ساری زکوٰۃ اور نیکیاں بیکار ہو سکتی ہیں. آپ بڑی محنت سے کر رہے ہیں بدعت پر عمل، ہاں تو سڑا کھانا کھا رہے ہیں آپ، سڑا ہوا کھانا کھا لیا، پیٹ بھر لیا، تو اب سنت جو اچھا کھانا ہے کھانے کی خواہش نہیں رہے گی. ہاں دیکھیے جو قبروں کے طواف کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں حج بیت اللہ کا، ان کے اندر وہ شوق نہیں رہتا. خیر وہ بات پھیل جائے گی. میں عرض کر رہا تھا کہ صراط مستقیم کی تعین آج کے ماحول میں میں اپنے ذمہ داران کو، جو ہمارے بزرگ ہیں، ہماری خواتین ہیں، گھر کی ذمہ دار ہیں، ان سے بطور خاص اور جماعت کے ذمہ داروں سے بطور خاص، ان سے بھی زیادہ، ان لوگوں سے زیادہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات پر توجہ دے کر منصوبہ بنائیں کہ صراط مستقیم سے بھٹکانے والے امور آج ہمارے گرد و پیش میں نہیں، دور دراز ہی نہیں، ہمارے گھروں تک ہیں، ہماری جیبوں میں موبائل کی شکل میں. ہماری خواتین جب ٹی وی سیریل دیکھتی ہیں، کوئی پروگرام دیکھتی ہیں، بچے گندے پروگرام دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، ہمارے چھوٹے بچے، چھوٹے کمسن بچے جب کارٹون دیکھتے ہیں تو ان میں یہ پلاننگ کر کے غیر مسلم اسلام دشمن عناصر نے ایسے مواد فراہم کیے ہیں کہ ہمارے بچے کا دماغ بگڑے، صراط مستقیم سے ہٹ جائے، قرآن سے دور ہو جائے، حدیث سے. میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اہل علم یہاں موجود ہیں، یہودی پروٹوکول اور جو دنیا میں ان کے منصوبے پر عمل ہو رہا ہے وہ سب دیکھ لیجئے. آج ہمارے بچے جو تحریکیت کو اختیار کر کے گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، لقمہ بنتے ہیں، آلہ بنتے ہیں غیر مسلم طاقتوں کا، پھر خود بھی گرفتار ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کو، اپنی قوم کو، اپنی جماعت کو پریشان کرتے ہیں. یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہو رہا ہے. ان کو نہیں معلوم ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، مگر وہ یہودی، نصرانی اور ان کے ملے جلے اسلام مخالف ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں غیر محسوس طریقے پر. ہماری بچیاں، تقریروں میں نہیں کہنا چاہیے لیکن آج مجبور ہیں، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، دوسروں سے شادی کر کے جا رہی ہیں گھر چھوڑ کے. کل ایک موبائل پر ایک آیا تازہ ہاں کہ ایک مسلم لڑکی تھی، اس کا ایفیڈیوٹ سرکاری کاغذ آیا کچھ دنوں پہلے. ایک لڑکی آ کر پولیس اسٹیشن میں اپنے باپ کو بلاتی ہے، ہمارے مہاراشٹر میں ہی. ہاں شیخ نے خبر مجھے بتائی، ہاں گھنٹوں میں وہی سوچتا رہا. تو بے غیرتی دیکھی ہاں کہ اس نے بولا کہ میں اب میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں، میں نے آپ کا دین دھرم سب بدل دیا اپنے باپ سے. بیٹی کہہ رہی ہے پولیس اسٹیشن میں بلا کر. شیخ ابھی کہہ رہے تھے، بتا رہے تھے کہ مثالی خاتون وہ ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کے، اپنے شوہر کی، اپنے گھر والوں کی دینی تربیت اور ماحول، دینی ماحول بنانے میں مددگار ہوتی ہے، نیکیوں کے کام میں مددگار ہوتی ہے. ٹائم نہیں ہے، میں چاہتا تھا کہ اس کو بڑھائیں شیخ، مثالیں دیں. ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ کی دی. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑا تھا نا بے آب و گیاہ وادان میں اللہ کے حکم سے. مکہ کی وادی جہاں آج دنیا کا سینٹر ہے، ہمارا قبلہ ہے، ہم سب ہر سال پڑھتے ہیں. وہ بیوی تھی نا، بچہ ہی تھا نا. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے حضرت ابراہیم نے جب ان کو چھوڑا، جانے لگے، کس کے حکم پر، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تھوڑی سی کھجور، تھوڑا سا پانی. تیسری مرتبہ سوال کرتے ہوئے حضرت سارہ نے پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں. تو کہا اذن لا یضیعنا اللہ، کہ ایسا ہے تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ ہماری ماں تھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تمہاری ماں ہے. یہ اللہ پر بھروسہ اور عقیدہ دیکھیے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک جنگل بیابان ہے، نہ آدم ذات، کوئی پیڑ پودا نہیں ہے، وہاں بستی نہیں ہے، کوئی ایک آدمی بھی نہیں. ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو، کسی خاتون کو، مسلم خاتون کو کسی جنگل اور پہاڑی پر آج چھوڑ کے آئے تو کیا کیا خطرہ لگے گا. جانور کا خطرہ، اوباش و بدماشوں کا، اور نہ جانے کیا کیا. اس میں ایک کمسن بچہ، اللہ کا حکم ہے چھوڑ دیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو وہ تو امام الموحدین ہے ہی، امام الانبیاء، ابو الانبیاء ہے ہی. ان کی خاتون کا دینی غیرت ہماری ماں بہنوں میں کیسی تھی. ہاں ام سلیم، ابھی ہم ارتداد والا قصہ پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں. حضرت ام سلیم کو ابو طلحہ نے رضی اللہ عنہ، غالباً بخاری میں روایت ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر تھے، پیغام دیا شادی کا. حضرت ام سلیم نے کہا کہ تم ایسے آدمی ہو ابو طلحہ جن کے پیغام کو رد نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ تم کافر ہو، میں مومن ہوں. ہماری مائیں بہنیں ایسی تھیں. اب آج ماں اپنے باپ کو بول رہی ہیں کہ میں نے دین چھوڑ دیا، اور وہ تھی ام سلیم.
کہ تم کافر تھے، کافروں میں مسلمان، ایک مومنہ عورت ایک کافر سے شادی نہیں کر سکتی. اور سوچو ابو طلحہ جس بت کی تم پرستش کرتے ہو وہ کیا ہے؟ ایک بڑھئی کو حکم دیتے ہو، وہ اپنے ہاتھ سے تراشتا خراشتا ہے، بناتا ہے، ہاں، اور کچھ کر نہیں سکتا، تم اس کی عبادت کرتے ہو. اگر اس کو توڑ دو تو ٹوٹ جائے گا، جلا دو تو جل جائے گا. دیکھو ابو طلحہ، اگر تم مسلمان ہو گئے نا، ایمان قبول کر لیا، تو میں تم سے شادی کر لوں گی اور تمہارا اسلام لانا ہی میرا مہر ہو جائے گا. یہ دعوت بھی دی انہوں نے. ہماری خواتین ایسی تھیں، مائیں ایسی تھیں. حضرت ابو طلحہ وہاں سے چلے، گھر جائے، سوچتے رہے اور کہا کہ ام سلیم کی بات مجھے میرے دل کو گھر کر گئی، سمجھ میں آئی. میں واپس پلٹا دوسرے دن اور کہا کہ ام سلیم میں کلمہ پڑھتا ہوں. کلمہ شہادتین کا اقرار کیا اور یہی ام سلیم کا جو ہے مہر بنا ان کا مسلمان ہونا. حضرت طاؤس جو تابعی ہے اور اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر مہر کسی اور عورت کا نہیں دیکھا. کتنا بہترین مہر ہے. ایک واقعہ اور سنا کے بات کو ختم کرو، نتیجے پر آؤں. حضرت ام حبیبہ، یہ بھی واقعہ بہت لمبا ہے لیکن میں مختصر. صلح حدیبیہ کے بعد جو واقعات ہوئے تھے، مشرکین مکہ نے بدعہدی کی، ہاں، اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے حلیف پر حملہ کیا تھا. اس کے جواب میں اللہ کے رسول سے اور مسلمانوں سے حملے کا خوف خطرہ لاحق ہوا مکہ والوں کو. تو ابو سفیان کو اپنا ایلچی بنایا. ابو سفیان اس وقت کافر تھے، مشرکین کے ایک سردار تھے. ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین تھی. یہ وہ خاتون تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ ابتدا میں حبشہ کے لیے ہجرت کر کے گئی تھی، ہاں، اور وہاں ان کے شوہر نصرانی بن گئے تھے، عبید اللہ بن جہش، ہاں، اور یہ اکیلی ہو گئی. شوہر نے کہا کہ تم بھی نصرانی بن جاؤ. کہا نہیں، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، مائیں بہنیں بھی سوچیں، آپ اور ہم سوچیں کہ ایک عورت ہے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے اپنا گھر بار رشتہ دار سب چھوڑ کے چلی گئی. کہاں گئی؟ ایک اجنبی دیش میں. وہاں کی ثقافت، تہذیب، رہن سہن، وہاں کوئی پہلے سے ہوٹل، کاروبار، رہن سہن کا جگہ کوئی رشتہ دار نہیں تھے. کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوگی وہاں. اور وہاں جانے کے بعد شوہر بھی الگ ہو گیا، پیٹ میں بچہ ہے، ہاں، پھر بھی وہ قائم رہی ایمان پہ. کیسی استقامت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمانوں کے قائد اور نبی بھی تھے، ہاں. آپ کو ان کی حالات آپ کی نظر سے اوجھل نہیں تھے. بعد میں آپ نے شادی کا پیغام بھیجا اور پھر وکیل بنایا اور پھر نجاشی نے آپ کا مہر دے کے نکاح کروا کے ان کو بھیجا ایک صحابی کے ساتھ. اب سوچئے کہ اس پورے پیریڈ میں ماں باپ سے الگ ہیں وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مائیں بہنیں سنیں، غور کریں. اس کے بعد وہ حبشہ سے مدینہ آتی ہیں، ماں باپ سے نہیں ملے. اس کے بعد کئی سال گزر گئے، کسی سے ملاقات، خط و کتابت، موبائل وغیرہ کا تو سوال ہی نہیں. ہاں، سالوں بعد ابو سفیان جب مکہ آ رہے ہیں اللہ کے رسول سے بات کرنے، اور تو پہلے ام حبیبہ کے گھر میں جاتے ہیں اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھ کر چونکی. ابھی کچھ بولتی اس سے پہلے ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی طرف لپکے بیٹھنے کے لیے. تو ام حبیبہ نے کہا رک جائیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹ دیا چارپائی سے. تو ابو سفیان جو باپ تھے وہ کہنے لگے کہ یہ تم نے کیوں کیا؟ کیا مجھ کو اس بستر کے لائق نہیں سمجھتے یا بستر کو میرے لائق نہیں سمجھتی؟ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. تو ام حبیبہ، یہ تصور ہے جو پس منظر میں نے بیان کیا کہ سالوں سے ماں باپ سے الگ ہوئی ہیں، اس کے بعد باپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں. آج کوئی عورت، کوئی لڑکی اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کی محبت کیسے جوش مارے گی ابا سے ملنے کے لیے. لیکن اس جوش کی بجائے ام حبیبہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر طے کر دیا. اب جب انہوں نے سوال کیا کہ کیا تم مجھے اس کے لائق نہیں سمجھتے یا اس کو مجھے میرے لائق، تو ام حبیبہ نے جو جواب دیا وہ ایک مسلمان عورت کی اسلامی غیرت کا جیتا جاگتا نمونہ ہے. انہوں نے کہا کہ انک رجل مشرک، ابا جان آپ مشرک آدمی ہو اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے. میں نہیں چاہتی کہ شرک کرنے والا اس پر بیٹھے. غصہ ہو کر باہر چلے گئے. انہوں نے پرواہ نہیں کی. کاش کے موقع ہوتا. میں خواتین اسلام، شیخ کو بھی موقع نہیں تھا. زندگی کا کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں مسلمان خواتین کا کردار نہ ہو. ہاں، اعلیٰ ترین کردار نبھایا. کہاں سے آیا؟ یہ صحیح عقیدے سے آیا، توحید کی وجہ سے اور صحیح منہج کی وجہ سے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان شکار ہو رہے ہیں
کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا بولنے والوں سے متاثر ہو جا رہا ہے، کوئی جو ہے منکرین حدیث کے جال میں پھنس جا رہا ہے، کوئی تحریکیت کے جال میں پھنس کے خارجیت اور رافضیت کا معاون و مددگار بنتا ہے، دشمنان اسلام کا اعلی کار بن رہا ہے، کوئی کسی سازش کا شکار ہو رہا ہے، کوئی کہیں غلط منہج پر جا رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں. رسول کی سنت کو چھوڑ کر بہت سارے بدعات خرافات کو اختیار کیا ہے، مسلک اور منہج کے سلسلے میں انحراف کا شکار ہے. کچھ باتیں اس سلسلے میں مجھے اور عرض کرنی تھی لیکن اب موقع نہیں ہے. میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس تناظر میں جنت کا شوق اور جہنم کا خوف اگر پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے صحیح راستے کی ضرورت ہے. صحیح راستہ صحیح توحید اور صحیح سنت اور منہج کو، اللہ اور رسول کی بات کو صحابہ کے طریقے پہ ماننے والے کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں. ایک بات کہ اللہ کے رسول نے خود ہمیں اور آپ کو ڈرایا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا. اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ صراط مستقیم ایک ہوگا، اس کے ارد گرد بہت سارے راستے ہوں گے جہاں شیطان بلائے گا، آپ دوسرے راستے پہ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے. لہذا ہم کو اس صراط مستقیم پہ چلتے رہنا ہے اور جہنم والے راستے سے بچنا اور بچانا ہے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو. یہ ہماری ذمہ داری ہے سب سے پہلی. ہم اگر بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں نا، شیخ نے بھی بتایا، اس سے زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ہدایت اور تعلیم کا انتظام کریں. لہذا میں سب سے گزارش کروں گا کہ جمعیت اور ذمہ داران، گھروں کے ذمہ داران خود قرآن و حدیث کی تعلیم کا بھرپور انتظام کریں، خاص طور سے عقیدے اور منہج کا. آج ہماری اسکولوں میں ہمارے بچوں کو ملحد بنانے کا نصاب اور کوشش کی جا رہی ہے، ٹی وی چینل سے کیا جا رہا ہے، میڈیا کے مختلف دوسرے ذرائع سے، موبائل سے، نیٹ سے، اور نہ جانے کہاں سے جہاں ہم تصور نہیں کر سکتے. کرکٹ کھلاڑی اور فنا کھلاڑیوں کو استعمال کر کے، فلم اداکاروں کو سامنے پیش کر کے کہ دیکھو یہ مشرکوں کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، غیر مسلم سے شادی کرتے ہیں، تم بھی کر سکتے ہو. یہ تصور دیا جاتا ہے، یہ مزاج دیا جا رہا ہے. کہاں سے ہمارے بچوں کو غلط راستے پر ڈالنے اور منہج سے ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، ہم دھیان نہیں دیتے. لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے اور اپنے بچوں کی حفاظت کا خیال کریں اور اس سلسلے میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس پر کوئی سودا نہ کریں. اپنی مسجد میں جو علماء ہیں، اچھے علماء سے استفادہ کریں، ان کو بلائیں، تنخواہ دینی پڑے، زیادہ خرچ کرنا پڑے، کوئی حرج نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ اگر ڈاکٹر بنانے کے لیے 25 لاکھ 50 لاکھ دیتے ہو نا، قرآن حدیث سکھانے والوں کو اگر 1 کروڑ دینا تو کم ہے. وہ مانگتے نہیں ہیں آپ سے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اتنا دو، میں اس کی قیمت بتا رہا ہوں، اس کا کوئی مول نہیں ہے. کہ ڈاکٹری 25 لاکھ 50 لاکھ اور فلاں لاکھ، قرآن سکھانے والا اور توحید سکھانے والے کا کوئی مول آپ اور ہم دے ہی نہیں سکتے. اس کی قدر پہچانیے علماء کی، علماء کا ساتھ اختیار کیجئے، اہل علم اور علم سے دوستی کیجئے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. جس شہر میں، جس بستی میں علماء نہیں ہے وہ سب سے محروم ہے. ہمارے پاس سلف کا کہنا ہے کہ جہاں عالم نہ ہو اس بستی میں رہنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا کسی بستی میں تو یہ بولتے ہیں کہ بیمار پڑیں گے تو علاج کیسے ہوگا. علماء روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، صحیح راستہ بتاتے ہیں. اور ہمارے ہاں علماء کی ناقدری، اور علماء کی عزت کیجئے، مقام دیجئے، ان سے صحیح دین سیکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین حق کو سمجھنے، اس کی قدر کرنے اور اس کی قیمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اسے سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اور اس دین کو پر حملہ کرنے کی جو خارجی باطنی کوششیں ہو رہی ہیں، بہت سارے منصوبے جو زیر عمل ہیں، ہمیں اور ہمارے بچوں کو، سماج اور معاشرے کو ان فتنوں سے، ان کی چالوں سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.